بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 23ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کی پہلی صورت ہے سورہ یاسین، اور اس صورت کے احادیث میں اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ شاید ہی قرآن پاک کی کسی اور صورت کے اتنے فضائل مذکور ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو قرآن پاک کا دل قرار دیا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین کو جس نیت اور مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا من قرأ یاسین فی اول النہار قضیت حوائجہ، جو دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ دن کے سارے کام اس کے آسان فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی نزا کی کیفیت میں ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے موت کی تکلیف سے اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ اگر انسان کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، یا تو وہی چیز اس کو مل جاتی ہے یا اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بے شمار فوائد اور فضائل ہیں اس صورت کے، اس لیے اس کو یاد کرنا اور پڑھنے کا معمول رکھنا انسان کے لیے از حد مفید ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن کا دل میرے ہر امتی کے دل میں ہو، یعنی اللہ کے نبی کی تمنا اور آرزو تھی کہ ہر امتی سورہ یاسین کا حافظ ہو، تو ہمیں ضرور اس کے حفظ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قسم ہے حکمت والی کتاب کی کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اور آپ کو بھیجا گیا ہے اس قوم کو، اس بستی کو ڈرانے کے لیے کہ جن کے آباء و اجداد کی طرف کسی نبی کو نہیں مبعوث کیا گیا، یعنی ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، کیونکہ جب سے یہ شہر آباد ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی اس علاقے میں تشریف نہیں لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی دنیا سے گئے ہوئے کئی صدیاں گزر چکی تھیں، کسی کے پاس ان کی اصل تعلیمات اور شریعت کے احکام موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء کا تذکرہ فرمایا، مقصد یہ بتانا ہے کہ آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں کہ جن کو اپنی قوم کی اذیت یا مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ پہلے تمام انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوم والوں نے یہی روش اور طرز اختیار کیے رکھا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے انطاکیہ بستی کی طرف 2 انبیاء کو بھیجا جن کے نام تاریخ کے اندر صادق اور صدوق ذکر کیے گئے ہیں۔ قوم والوں نے ان کی بات کو جھٹلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے نبی بھیجے حضرت شمعون علیہ السلام، لوگوں نے ان کے ساتھ بھی وہی طرز اختیار کیا۔ اتنے میں شہر کے مضافات میں رہنے والے حبیب بن اسماعیل النجار رحمۃ اللہ علیہ، جو لکڑی کا کام کرتے تھے یعنی بڑھئی تھے، ان کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ شہر والے انبیاء کی مخالفت اور تکذیب بھی کر رہے اور ان کو اذیتوں کا سامنا بھی ہے، تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور بہت احسن انداز سے ان کو اللہ کا تعارف کروایا، چاہے جائے کہ وہ ان کی بات کو قبول کرتے، انہوں نے الٹا ان کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد بھی قوم کی خیر خواہی ان کے دل سے ختم نہیں ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کو جنت کی نعمتوں سے نوازا گیا تو اس وقت انہوں نے اس چیز پہ افسوس کا اظہار کیا اور چاہت ظاہر کی کہ کاش میری قوم والوں کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، لوگوں پر بھی افسوس ہے کہ جب بھی کوئی خیر خواہ اللہ کی طرف بلانے والا ان کے پاس آتا ہے تو وہ ان کا استہزاء کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور کوئی بھی اپنے سے پہلے والی اقوام کے حالات سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا کہ یہی لوگ جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک دعوے کی تردید کی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، اور قرآن پاک کو شاعرانہ کلام
قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح عرب کے شعراء اپنے اپنے قصیدے پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک قصیدہ ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہوا ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ آپ نہ تو شاعر ہیں اور نہ ہی یہ کتاب شاعرانہ کلام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے پیغام اور وعظ و نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہوں، اور جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے خلاف یہ حجت ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں جو ان کا تصور تھا اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں عاص بن وائل ایک مشرک تھا، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی لی اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، ہم نے ایک نطفے سے اس کو بنایا، تو جو پروردگار نطفے سے انسان بنانے پر قادر ہے تو وہ ہڈی سے بھی انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور جو پروردگار عدم سے وجود انسان کو دے سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الصافات۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس نظریے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اس لیے صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے سامنے صف بنائے کھڑے ہوتے ہیں، یا تو عبادت کے لیے یا پھر حکم کی تعمیل اور بجا آوری کے لیے ہر وقت اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، بعض فرشتے ایسے ہیں جو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں اور ان جنات کو آسمان کی طرف جانے سے روکتے ہیں جو اوپر جا کے فرشتوں کی باتوں کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی ذکر تسبیح اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو ان 3 صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت اور احکام کی بجا آوری کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ایک اور انداز سے رد فرمایا، فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون، کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اپنے لیے تو یہ بیٹے مانگتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ بیٹی، بلکہ اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 3 صورتیں ایسی ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات پر رکھا ہے، سورۃ الصافات اور سورۃ المرسلات اور سورۃ النازعات۔ مرسلات وہ فرشتے جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، اور نازعات وہ فرشتے جو انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ فرشتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ فرمایا، اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون۔ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا، یعنی جنت کے رزق میں ہلکا سا بھی شبہ نہیں ہوگا، شاید ملے یا نہ ملے، بلکہ یقیناً اور دائماً ملیں گی یہ نعمتیں۔ دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ کل مجھے کیا اور کتنا رزق ملنے والا ہے۔ اور آگے اہل جہنم کا تذکرہ کیا، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین۔ جہنمیوں کو زقوم کا درخت جو نہایت بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار ہوگا، اللہ وہ ان کو کھانے کے لیے دیں گے، نہ تو وہ بھوک مٹائے گا اور نہ ہی اس کو کوئی فائدہ دے گا۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، یہ درخت تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا جو ان کو کھانے کی شکل میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد شیخ الانبیاء حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعات بیان فرمائے۔ پہلا واقعہ اپنی قوم کو دعوت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے کا، جو پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے، اور دوسرا واقعہ اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا اور اس قربانی کو پیش کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کی، یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو بیٹے کہنے لگے کہ یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جس چیز کا خواب میں حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کر دیجئے۔
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو اپنے صبر کو اپنا کمال نہیں بتایا بلکہ اللہ کی طرف نسبت کی، اور یہ اتنی بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو کڑا امتحان فرمایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی صورت میں اس کو باقی رکھا۔ نبی کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے تو انہوں نے جتنا خواب دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اتنا خواب پورا ہو گیا۔ اگر یہ بھی دیکھا ہوتا کہ بیٹے ذبح ہو گئے تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے، لیکن قربانی تو مقصد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تو دل کے جذبات دیکھنا چاہتے تھے، وہ ان کا امتحان تھا، اس میں کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بطور فدیے کے جنت کا وہ مینڈا اتارا جو حابیل نے اپنی قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ قربانی کی اصل روح تو وہ باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ کاٹنے کے لیے تیار، بیٹا کٹنے کے لیے تیار۔ اور دمبا جو اللہ نے اتارا قربانی کے لیے وہ تو فدیہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو ہمیں فدیہ یاد رہا لیکن قربانی کی جو حقیقت تھی وہ ہم بھول گئے کہ ہماری جان، ہماری اولاد اور مال سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے۔ اصل اس جذبے کا نام قربانی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تک نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ کھال پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ تو صرف دل کے جذبات کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور یہ واقعہ ہم پہلے بھی تفصیل سے کر چکے ہیں۔ سورت کے آخر میں فرمایا فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کہ اپنے لیے یہ بیٹے چاہتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں۔ آخر میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اولاد سے اور ہر طرح کی ضرورت اور محتاجگی سے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر، انبیاء پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف انسان کو کروایا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں ہیں رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد ہے سورہ صاد۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا اور انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور دوسری طرف حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، انہوں نے اس پر صبر کیا۔ تو جو اللہ کی نعمتوں میں ہوں ان کے لیے بہترین نمونہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور جو مشکل حالات میں ہوں، بیماری کے اندر ہوں، ان کے لیے آئیڈیل شخصیت حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے۔ تو دونوں کردار اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اکٹھے بیان فرمائے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک آزمائش کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی اجتہادی خطا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 بندے بھیجے جو دیوار پھلانگ کر حضرت کے پاس گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اپنی عبادت گاہ میں تھے، انہوں نے اپنے جھگڑے کا مقدمہ پیش کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں، فرشتے ہیں جو مجھے میری غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے۔ یہاں کچھ آیات میں اس واقعے کو بیان فرمایا، لیکن لغزش کیا ہوئی تھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ تو قرآن پاک میں اور نہ احادیث میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، فغفرنا له ذلك، ہم نے ان کی لغزش کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، وہ ہمارے بہت قریبی اور پیارے بندے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے، تو اسی دوران عصر کی نماز قضا ہو گئی اور حضرت کو وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، لیکن جب وقت ختم ہو گیا تو بہت احساس ہوا کہ میری تو نماز قضا ہو گئی۔ ان گھوڑوں کا معائنہ کرتے ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اپنے سے جو خطا ہو گئی تھی اس کی تلافی کے لیے تمام گھوڑوں کو ذبح کر دیا اور ان کا گوشت فقراء میں تقسیم کر دیا، حالانکہ وہ بہت مہنگے اور عمدہ گھوڑے تھے، لیکن چونکہ ان کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی تو اس لیے ان سب کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ ان کو ایک شاہی تخت عطا فرمایا
پہلے تو گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا اور مہینوں لگتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہی تخت عطا فرما دیا کہ 1 مہینے کی مسافت وہ ایک صبح یا ایک شام میں طے کر لیتا تھا۔ غدوها شہر ورواحها شہر، صبح بھی 1 مہینے کی مسافت اور شام کو بھی 1 مہینے کی مسافت اس سے طے ہو جاتی تھی۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہترین چیز اس کو عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے پاس ثروت اور غنا کی بہتات تھی، باغات اور حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں اور جانور تھے، نوکر چاکر اور کئی بیٹے اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا فیصلہ ہوا تو سب کچھ جاتا رہا، اولاد فوت ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئیں، عزیز و اقارب نے بھی اپنے رویے بدل لیے، مال و دولت کی جگہ فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال لیے، خود تکلیف اور بیماری میں مبتلا ہو گئے، سوائے بیوی کے اور کوئی ساتھ نہ رہا۔ بعض تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابتلا 18 سال تک رہی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس میں صبر، ہمت اور استقامت عطا فرمائی، اور کوئی ناشکری کا کلمہ یا بے صبری کی بات ان کی زبان سے نہیں نکلی۔ آخر کار آزمائش کا یہ دور ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارے، یہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑے گا، اس سے آپ نہائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرما دیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دلچسپ واقعہ ان کی اہلیہ کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ بیماری کے ایام میں ایک دفعہ شیطان انسانی شکل میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں بہت ماہر حکیم ہوں اور ان کا بہترین علاج کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ جب ان کو شفا ہو جائے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس حکیم نے ان کو شفا دی ہے۔ تو حضرت کی اہلیہ نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں اسی طرح کہہ دوں گی اگر یہ آپ کے علاج سے درست ہو گئے۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام بے ہوشی کی کیفیت میں تھے، جب ہوش آیا تو اہلیہ نے بتایا کہ کوئی حکیم آیا تھا اور یہ بات اس نے کی، تو حضرت نے کہا اچھا پھر کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی کہ تو نے اس کو شفا دی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت کو بہت جلال آیا اور کہا کہ وہ تو شیطان تھا بدبخت، ہمارا ایمان خراب کرنے آیا تھا، اور تو نے بھی اس کی بات میں حامی بھر لی، میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ لیکن چونکہ یہ صابرہ شاکرہ بیوی تھی اور بیماری میں بھی حضرت کے ساتھ رہی اور پورا خیال رکھا، لیکن حضرت نے چونکہ قسم کھائی تھی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو پورا کرنے کا ایک بہت احسن طریقہ ان کو بتایا اور فرمایا کہ آپ لکڑیوں کا ایک گٹھا لے لیں جس میں 100 لکڑیاں ہوں اور اکٹھی ان کو ماریں تاکہ ان کو تکلیف کا بھی سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے۔ اس کے بعد سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس شیطان کا قصہ بیان فرمایا کہ یہ شروع سے ہی انسان کا دشمن ہے اور ہر وقت انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مختلف حیلے بہانے اس کے لیے تراشتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الزمر۔ زمر کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو۔ اس میں یہ لفظ استعمال ہوا اہل جنت کے لیے بھی، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور اہل جہنم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ ہم جنتی لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے جماعت کی شکل میں، اور مجرمین کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا جماعت کی شکل میں۔ تو انسانوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، جیسے احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ جو زنا والے ہوں گے ان کو الگ گروپ بنایا جائے گا، جو چوری کرنے والے ہوں گے الگ گروپ بنایا جائے گا، شراب پینے والوں کا الگ گروپ بنایا جائے گا، اسی طرح نیک اعمال میں جو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں الگ گروپ بنے گا، جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں ان کا الگ گروپ بنے گا۔ تو گروپس کی شکل میں انہیں ان کے ٹھکانوں تک پہنچایا جائے گا۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم معجزہ تھا قرآن پاک، اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ہم نے انسان کو مختلف مراحل سے گزارا اور 3 اندھیریوں کے اندر اس کی پرورش کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ آج کے جدید دور میں انسان تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ رحم مادہ یہ ایک جھلی نہیں ہوتی بلکہ 3 پردے ہوتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ بچے کو پالتے ہیں۔
اور بہترین شکل اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور ہر انسان دوسرے سے شکل مختلف رکھتا ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے 3 اندھیروں میں کیا ہے۔ انسان تو ایک اندھیرے کے اندر بھی کوئی چیز ڈیزائن نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ شکل بناتے ہیں ایک نطفے کے اوپر، پانی کے ایک قطرے کے اوپر، اور انسان تو پانی پہ کچھ بنا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ 3 اندھیروں میں ایک قطرے کے اوپر اللہ نے اتنی خوبصورت شکل کو ڈیزائن کیا ہے۔ آگے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے، ناشکری کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر شکر ادا کرو گے، ایمان لے آؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمارے ایمان لانے کا، نیک اعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں، اور گناہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں۔ فائدہ اور نقصان انسان کی اپنی ذات کو ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ شخص اللہ کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرح صدر کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کے قلب کو وسیع فرما دیتے ہیں، یعنی احکام شریعت کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، شریعت اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، اور احکام شریعت پر اس کو کوئی اعتراض یا تنقید نہیں رہتی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس بندے کا جنت کی طرف رجوع رہے گا، دنیا کے دھوکے سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا رہے گا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرح صدر عطا فرمایا۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرک اور موحد کی ایک بہترین مثال بیان فرمائی کہ جیسے 2 غلام ہوتے ہیں، ایک غلام ایک مالک کا ہے اور ایک غلام کئی آقاؤں کا مشترکہ ہے، تو کون سا غلام بہتر ہے، جس کا ایک مالک ہے یا جس کے کئی مالک ہیں؟ جب کئی مالک ہوتے ہیں تو ایک بیٹھنے کا کہے گا، دوسرا کھڑا ہونے کا کہے گا، ایک کہے گا کہ میری خدمت کریں، دوسرا کہے گا میرا کام کریں، تو وہ انسان ہر وقت تکلیف میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا۔ لیکن جس کا ایک مالک ہے وہ مطمئن ہوگا اور اس کا کام بھی مختصر ہوگا۔ اسی طرح ایمان والا، اس کا تو ایک ہی رب ہے اور وہ اپنے رب کے احکام کو پورا کرتا ہے، دنیا میں بھی پرسکون اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اور جو بتوں کو پوجنے والا ہے وہ کبھی اس کے در پہ جھکتا ہے، کبھی اس کے در پہ جھکتا ہے، کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کس کو راضی کروں اور کس کی بندگی کروں۔ اس کی ایک اور مثال آج کے جدید دور میں، ایک بندہ وہ جو ایک ہی جگہ جاب کرتا ہے اور بہترین اس کی وہاں پہ سیلری ہے، اور دوسرا وہ بندہ جس کے رزق کو اللہ نے بکھیر دیا ہے اور جگہ جگہ سے اس کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا تھوڑا اس کو ہر جگہ سے ملتا ہے۔ تو کون بہتر ہے، جس کو ایک ہی جگہ سے مل رہا ہے یا وہ جس کو جگہ جگہ سے اکٹھا کرنا پڑتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، اور آخری آیت میں فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حق اور سچ کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ان آیات پر یہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا در بھی نصیب فرمائے اور اپنا ڈر بھی نصیب فرمائے، اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔